أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ان آیت مقدسہ کا بھی ایک شان نزول ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بات بتائے تھے کہ شان نزول کہتے ہیں کہ کسی حادثے کا پیش آ جانا یا کسی واقعہ کا پیش آ جانا جس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. مثال کے طور پر ہمارے گھر کے سامنے بڑا بلب جلتا ہے یا ہمارے گھر کے سامنے شامیانہ ہے، منڈپ ہے، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں بھی کیا وجہ ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، یہ وجہ پوچھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نئی چیز تمہارے سامنے آئی. ٹھیک اسی طریقے سے کچھ آیت کریمہ کا مثال ہے سمجھانے کے لیے. کوئی واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا، یا تو صحابہ کے تعلق سے یا صحابیات کے تعلق سے، یا اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، یا اسی طریقے سے یہودیوں کی شرارت اللہ کے نبی کو بتلانا تھی، اور یہ منافقوں کی منافقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا تھی، یا اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھلاسا دینا تھا اور آپ کے دل کو دل جوئی کرنا تھی، جس کی وجہ سے اللہ کریم ان آیت مقدسہ کو نازل کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت فرمائے آپ نے، تو مدینہ پاک میں ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ پاک جو تھا وہ یہودیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. یہود بہت کثرت سے آباد تھے، منڈی بھی ان کے ہاتھ میں تھی، کاروبار بھی ان کے ہاتھ میں تھا، ڈائرنگ بھی، جاگیر بھی، سب چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی. ان کا ایک دبدبہ تھا، رعب تھا یہودیوں کا، اور اوس اور خزرج کا اتنا کوئی مقام نہیں تھا. تو جب یہودی کا یہ ہوا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو آپ کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوتی ہیں یہ ایسا کیوں نازل ہوتی، تھوڑی تھوڑی، کبھی ایک آیت اور اتنی سر کی انا اعطیناک کل کوثر، اور کبھی ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ کیوں نازل ہوتی؟ بلکہ نازل ہونا تھا ایک دم پوری کتاب، ایک پورا پیراگراف، ایک پوری بک نازل ہونا تھا. انہوں نے کہا یہ تھوڑی تھوڑی آپ کے اوپر کیوں نازل ہوتی؟ اور انداز اس طریقے سے اختیار کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم نبی ہونے کا انداز یہ تھا ان کا. فرمایا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا، مجھے اللہ نے نبی بنایا. فرمایا کیا؟ فرمایا مجھے تو اللہ نے نبی بنایا. تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو؟ فرمایا نہیں، مجھے تو اللہ نے نبی بنایا، میں تو اللہ کی جانب سے منتخب شدہ ہوں. جس طرح تم جس نبی کو مانتے حضرت موسیٰ کو، اسی طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، مجھے بھی اللہ نے بنایا. تو یعنی انداز اس رویے کا اختیار کیا کہ جس سے حقارت ہو، یعنی نیچا دکھانے کا مقصود تھا ان کا. تو آ کر یہ کہنے لگی کہ قرآن مقدس تھوڑی تھوڑی کیوں نازل ہوتی ہیں، ایک دم کیوں نازل نہیں ہوئی؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کریم نے آپ کو تسلی دی. فرمایا پیارے محمد اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، آپ پریشان مت ہو، آپ تنگی میں مت اپنے آپ کو ڈالو، بلکہ یہ یہودی ہے. کون ہے؟ یہودی ہے. ان کی فطرت ہی ٹیڑھا پن ہے. اب یہ فطرت کیوں ٹیڑھا پن ہے؟ کیوں اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ یقیناً یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی ان کا رب ہے، خدا ہے، معبود ہے، لا شریک لہ ہے، سب کچھ پالنہار. آج بھی اللہ ان کو کھلا رہا ہے، اور اللہ کی طاقت ہے، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، اللہ کا ضابطہ ہے کھلانا ہے کھلانا ہے. اگر آدمی کوئی چوری بھی کر رہا ہے تو اللہ کے طاقت کے بلبوتے پہ کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کو تو اللہ کی طاقت ہے، چوری کرنے کو بھگوان کی طاقت ہے. نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس دوسرا آپشن، صرف ایک اللہ. جو طاقت آئیں گی، ہاں طاقت کا غلط استعمال کرنا یہ تمہارا اور میرا جرم ہے.
हुकूमत का कोई जुर्म नहीं है इसके अंदर। हुकूमत ने तो आपको कानून बताई, ज़ाब्ते बताई, तमाम के तमाम उसूल बताई, ज़वाबित बताई कि उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, ऐसी गाड़ी चलाना है, इस तरीके का इस्तेमाल करना है, हीटर का ऐसा इस्तेमाल करना है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, फ्रिज का इस्तेमाल ऐसा करना है, दूध गर्म करने के साथ फ्रिज में नहीं रखना है बल्कि ठंडा होने देना है, फिर उसके बाद फ्रिज में उठा के रखना है। अब फौरी अगर गर्म उठा के फ्रिज सेगड़े पे का या गैस पे उठा के आप फ्रिज में रख देंगे तो उसमें नुकसान किसका होगा? और आप जाकर कंपनी के मालिक से कहेंगे तुम्हारा फ्रिज तो ब्रांड था, ये खराब हो गया, तो वो कहेंगे भी हमारे जो उसूल थे, कानून थे, ज़ाब्ते थे, उसके मुताबिक आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, आपका कसूर है, हमारी कंपनी का कसूर नहीं है। ठीक इसी तरीके से अल्लाह करीम की ना मेरे से दोस्ती है, ना उनसे दोस्ती है, ना मेरे से दुश्मनी, ना आपसे दुश्मनी है। अल्लाह के नजदीक तो ईमान चलेगा, अमाल चलेगा, और ईमान अमाल में चाहे वो बिलाल हो चाहे अबू तालिब हो, अगर बिलाल ईमान लाएगा, अमाल करेगा तो आंखों का तारा बनेगा, दिल का सितारा बनेगा, काबे का मौजन बनेगा। और अबू तालिब रहेगा, नबी का चचा रहेगा, कुरैश का मुतवल्ली रहेगा, काबे का मुतवल्ली रहेगा, सब कुछ रहेगा, और ईमान ने अमाल ने तो अल्लाह उसको क्या बनेगा? असफल साफिलिन, जहन्नम में उठा के फेंक देगा। अल्लाह को तो कोई गरज नहीं है। अल्लाह के नहीं, बिलाल मोतेबर है, अबू तालिब में मोतेबर था, चाहे मैं हूं चाहे और कोई बंदा हो, अल्लाह के नहीं, सब बराबर। क्यों? किसके बंदे सब ये? अल्लाह के। अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है कि फलां के बंदे अलग है। हाँ, जो लोग अल्लाह से दूर गए वो तो भटक गए। अब जो लोग भटक गए हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने दिन रात का निजाम बनाया, दिन को देखो रात को देखो, ये तमाम के तमाम रोशनी अल्लाह ताला ने, एक लंबी बात है। तो अलगर्ज मूसा ये पूरे बनी इसराइल और यहूदी हमारे नबी के दरबार में आए और कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान मुक़द्दस क्यों एकदम नाजिल नहीं हुआ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे मोहम्मद आप मत घबराओ, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम तुम ये दावा कर रहे हो कि कुरान मुक़द्दस एकदम पूरी किताब में नाजिल होना था, एकदम नाजिल होना था, तो जब तौरात आई थी तो फिर क्यों नहीं माने आपने? तौरात तो पूरी लिख कर आई थी, किताब की शक्ल में आई थी, उसको क्यों नहीं माने? फिर उसको तो उठा के बोल दिए ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, हमको क्या मालूम। अंदाज देखिए। और ये कह रही है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई आपने कहा था कानून लेकर आओ, ज़ाब्ता लेकर आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ। इन लोगों ने मुतालबा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, चिल्ला काटे, 40 दिन काटने के बाद जैसे किताब लेकर आए, तौरात लेकर आए, तो फरमाया हमको क्या मालूम अल्लाह की है कि तुम्हारी है किताब। फिर मुतालबा क्यों करे जब यकीन नहीं इस बंदे के ऊपर? तो नौज़ुबिल्लाह आपको भाई, जब तुम यकीन कर रहे हो, गुमान कर रहे हो, भेज रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? फिर मानना तो पड़ेगा ना। आप ऑर्डर बुक करा रहे हो, फिर ऑर्डर आने के बाद बोल रहे कि मेरा नहीं है, तो फिर वो तो बेवकूफ कहेंगे ही कहेंगे, लाने वाला बेचारा पार्सल जो लेकर आता, बल्कि पूरा गांव कहेंगे भाई तुम्हारे नाम का इस पे लिखा हुआ है, तुम्हारा फोन नंबर है, तुम्हारा सब एड्रेस है, तुम्हारा घर का नंबर है, सब है इसके अंदर, पर तुम कंपनी में भरोसे में लिखा है क्यों, ऑर्डर करे क्यों? कि कंपनी जबरदस्ती की थी कि आपको? मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, आपने मुतालबा कर करके भेजे, जाओ ना हमारे वास्ते कोई दस्तूर लेकर आओ। जब मूसा नबीना अलैहिस्सलाम जो प्यारे पैगंबर है गए, तो लेकर आने के बाद कहने लगे हमें क्या मालूम अल्लाह की। फरमाया तुम शक है इसके बारे में, चलो अल्लाह के पास। फरमाया कितने हैं? अल्लाह शक कर रहे हैं। फरमाया 70 बंदे लेकर आओ हमारे पास। 70 बंदे लेकर गए, 70 बंदों ने सुना। फरमाया अल्लाह ताला का जब कलाम सुने, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला तिलावत फरमाई, जो भी अंदाज था अल्लाह करीम का, अल्लाह ने फरमाया। फरमाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का सुने क्या आप, यकीन हुआ? बोलते हैं कलीजा ठंडा हुआ आप? फरमाया कलीजा तो ठंडा हुआ, मगर फिर भी गड़बड़ हो रही, हो सकता है जिन्नात बोल रहा हूँ पीछे से। अब तो अल्लाह को देखने का हाल है। फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, अब तो जब तक अल्लाह को नहीं देखी जब तक नहीं मानेंगे हम। फरमाया हो सकता है मूसा, दिल तो ठंडा हुआ, मगर फिर दिल ठंडा होने के बाद क्या है? फरमाया हो सकता है जिन्नी पड़ा होगा ये, तो फिर क्या है ऑप्शन? फरमाया एक बार अल्लाह को दिखा दो फिर देखेंगे। फिर अल्लाह को देखने का मुतालबा किए। अल्लाह ताला ने फरमाया कैसे? वहां पर देखो सब क्या हुए, शाट, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। 70 के 70 बंदे आए थे, 70 क्या हो गए? वहां पर मर गए, 70 के 70 मर गए। मरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह आप हमारे रब है, आप हमारे पालने वाले हैं। जो भी अल्लाह से दुआ की होंगी। फरमाया प्यारे अल्लाह, मसला ये है कि ये लोग पहले टेढ़े लोग हैं, अब ये भी लोग मर गए और फिर मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा। ये तो टेढ़े थे, ये तो जरा उसमें के सीधे थे, और ये 70 वो थे जो पूरी कौम के तर्जुमान थे, जिनको हम कहेंगे समझदार, होशियार, अक्लमंद आदमी 70 थे। अब बाकी की जतरा कैसी होंगी अल्लाह को मालूम हो। उन्होंने कहा अल्लाह मूसा, अल्लाह ये तो तेरा तो कुछ जाएंगा नहीं, तो मालिकुल मुल्क है, तेरे हाथ में है जिंदा करना और मारना, तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर इनका सीधा हो जाएगा अल्लाह।
ان کو زندہ کر دے. اگر یہ زندے نہیں ہوئے اور میں قوم کے پاس گیا تو یہ میرے کو اور پھر میرے گلے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. پھر دوبارہ زندہ کرنے کے بعد دیکھیے, پھر دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جب گئے مارکیٹ کے اندر اپنے قوم کے پاس, اپنی برادری کے پاس, اپنے لوگوں کے, اپنے خاندان والوں کے پاس, فرمایا کیا کہا اللہ نے؟ انہوں نے کہا کہ یار اتنے مشکل احکامات ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوتا وہ اتنے مشکل احکامات, ہماری بس کی بات نہیں ہے. یقیناً اللہ کا کلام ہے, یہ سب ہے, ہم سب مانتے ہیں, مگر اتنا مشکل اپنے سے نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ کا دستور ہے, میرے گھر میں بچہ ہے, آپ کے گھر میں بچہ ہے, آپ کی اولاد ہے, ہماری اولاد ہے, آپ کتنا کام کہیں گے؟ جا بیٹے یہ لے 100 کی نوٹ اور 5 کلو شکر لا. کتنی بولیں گے؟ 4 سال کا بچہ, 5 سال کا, 10 سال کا, کتنی بولیں گے؟ 100 کلو, 10 تک, بہت ہوگا آدھا کلو جھک جھک کرتے ہوئے. 1 کلو تو میرے خیال سے وہ بھی مشکل ہے, 5 کلو 10 کلو کوئی بھی نہیں کہے گا. جب میں اور آپ چھوٹے حقیر فقیر ہو کر ہم اپنے بچوں کو یہ حکم نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیں گا مشکل؟ مگر وہی مزاج جس کو ماننا نہیں ہے تو ناچنا نہیں آئے تو کیا ہے وہ مثال مشہور ہے نہ ہو. تو ایسا وہ ان کا حال یہ تھا, اتنا مشکل احکامات تو ہم سے نہیں ہوتے. پھر اللہ کریم کو غصہ آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا. جس طرح ہمارے پاس مزاج ہے ایک مثال دینے کے لیے, کرتا کہ نہیں کرتا, ورنہ میں گھر سے باہر نکال دوں گا. حالانکہ باپ نکالتا نہیں نکالتا, مگر ایک سمجھانے کے لیے بچوں کو ڈرانا ہے, دھمکانا ہے اور فرما برداری کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ مت رہو. اگر تو ان کے بچوں کے ساتھ رہے گا میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا, اسی طریقے سے میں گھر میں آنا بند کر دوں گا. اور کتنے بھی نافرمان ہوتے ہیں والدین چھوڑتے بچوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہاڑ جو دکھ رہا ہے تمہارا, یہ سامنے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا, مانو. فرمایا اللہ توبہ توبہ توبہ, مانتے مانتے مانتے. فرمایا ٹھیک ہے مانے. جیسے یہاں پر آئے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, کیا سنے کہ ہاں سب سنے کرے بولے بات. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جتنا ہو رہا کرو, نہیں ہو رہا چھوڑ دو. جتنا اپنی طرف سے ہو رہا کرنے کا آسانی سے, ورنہ چھوڑ دینا ہے. تو یہ ان کا مزاج ہے یہودیوں کا. یہ تمام کے تمام آج تک ہم اس کی سزا بھگت رہے. یہودیوں کا مزاج ہی ویسا ہے. اور حضرت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ستائے بڑا بڑے جرائم کی. ان کی جرائم کے ساتھ دنیا میں تو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, یہودیوں کے مقدر میں آج اللہ تعالیٰ نے ذلت کو پیوست کر دیا. آج یہودی کو کوئی ملک نہیں لے سکتا. وہ ہمارا ظرف تھا, ہمارا دل تھا کہ ہم نے ان کو جگہ دی. ورنہ ہمارے ملک کے علاوہ شاید دیکھیں نا فوٹو آپ نے, جہاز کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی ہم کو پناہ گاہ دے دو, کوئی نہ کوئی ٹھکانہ دے دو, کوئی نہ کوئی سایہ ہم کو دے دو. کیونکہ ان وہ ذلیل قوم ہے بہت, کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ذلت کو مول لیا. انبیاء کا قتل کیا. ارے خواجہ اجمیری کا قتل ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں پہ لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ تو انبیاء کو مارنے والی قوم ہے. ارے انبیاء تو اس سے چھوٹے ہیں, اس سے بڑے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو انہوں نے نعوذ باللہ گالی دیے. اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے جملے ہیں کہ انسان زبان پر لائے زبان جل جائے, ایسی ان کی زبان ہے, ان کی ڈیرنگ ایسی ہے. سب یہودی ان کا مزاج ہے. ان کو گناہوں کے کرنے کی وجہ سے انسان جب گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا تو گناہ کرتے 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 انسان وہ بھی گناہ کر لیتا جس کی انسانوں کو امید بھی نہیں رہتی. انسان اگر بننے پر آئے تو وہ فرشتے سے بھی افضل ہو جاتا, اگر ذلیل ہونے پر آئے تو شیطان نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا شیطان کیا کر, سجدہ کر. تو نے اللہ کے حکم نہیں مانا. اور فرعون نے کیا کہا؟ میں تمہارا انا ربکم الاعلی. تو شیطان نے بھی کہا ہوں یار تو میرا باپ نکل گیا, میں نے تو اللہ کا نہیں مانا, تو نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا, تو میرا باپ نکلا سالا. تو انسان بننے پہ آئے تو اتنا پیارا بن جاتا ہے, بگڑنے پر آئے تو شیطان سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے. یہ ہے. تو یہ یہودیوں نے اپنے اوپر ذلت کو مول لیا ہے. وہی ان کی باتیں ہیں سب, اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہترین انداز میں بیان فرما رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وادی تیہ کے اندر تقریباً 50 کے قریب یا 40 سال وہ لوگ بھٹکتے رہے. اور اسی وادی تیہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونے کے بعد 40 سال زیادہ عرصہ ہے, بہت اچھا خاصا عرصہ ہے. اس میں جو چھوٹے بچے تھے وہ کیا ہو گئے؟ بڑے ہو گئے. تو اس میں تھے ایک بزرگ جن کا نام ہے یوشع بن نون, بعد میں یہ بھی پیغمبر بن گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی تمہاری توبہ کی ایک شرط ہے, آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھانا ہے, سبزی, یہ آپ کو ہے تو گوشت کھانا ہے, یا آپ کا دل یہ بوڑھا کہ سبزی کھانا ہے, دال کھانا ہے, یہ کھانا ہے, جو بھی,
تو آپ ایسا کرو، تمہاری توبہ کی شرط یہ ہے کہ آپ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے دور کے اندر بڑا المیہ یہ ہے، کیونکہ ہم لوگ جس دور سے جی رہے ہیں نا، وہ ہم نے فطرت کو چینج کر دیے۔ درگاہوں کے اندر جائیں گے نا آپ تو وہاں پر چھوٹے گیٹ لگے رہیں گے، ہے نا؟ دیکھیے آپ نے چھوٹے چھوٹے گیٹ رہتے، ایک بڑا تو گیٹ رہتا مگر ایک چھوٹا گیٹ رہتا جس میں کل جانا پڑتا ہوں، اور اللہ کا دربار ایک ایسا ہے جس کا ڈائرنگ سے آنا پڑتا، حالانکہ یہ مقدس گھر ہے۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ شہر کے اندر ادب سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہا کہ توبہ حتتن حتتن کہتے ہوئے توبہ 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 کر کے داخل ہو۔ دو جملے کہے گئے تھے۔ جب ان کو بیت المقدس دے رہے تو دو چیز کی شرط لگائے، ایک ہے توبہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور دوسرا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ تو اس موقع پر ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے داخل ہونے سے پہلے کیسے داخل ہوئے؟ انہوں اس طریقے سے داخل ہوئے۔ مثال کے طور پر جب ان سے کہا سجدے میں داخل ہو تو یوں گئے، اپنے سرنگے اس کے بعد اپنے کمبر کے بل چلتے ہوئے گئے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ سجدہ کر کے داخل ہو، اور یہ لوگ اپنی کمبر اور سورین کے بعد داخل ہوئے۔ اور دوسری بات ان سے کہا گیا تھا توبہ توبہ کر کے داخل ہوئے، انہوں نے کہا حنتتن حنتتن گھیوں دو کھانے کو، گھیوں دو کھانے کو، دونوں بات کو بدل دی۔ اور جب بیت المقدس دے رہے تھے تم کو تو تم نے لیے نہیں لیے، حالانکہ تمہارا بیت المقدس تھا، تم اس میں زیادہ تھے جو اللہ کے فرما بردار رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عاشق بندے رہیں گے، وہ اس میں عبادت کریں گے، وہاں پر بسیں گے۔ جب لو بولے تو آپ نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ اور جب ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے امت محمدیہ کو، اب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے راستے جھگڑے کر رہے ہیں ہمارے واسطے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، گھر کس کا رہیں گا؟ مسلمانوں کا۔ صرف مسلمانوں کی ہوتی، یہودیوں کی نہیں تھی، بلکہ یہودیوں کے لیے تو کیا رہتا؟ ان کا گرجا وہ بھی رہتا، ان کا جو ہی معبد خانہ رہتا۔ یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے اندر سب سے زیادہ جس کو حکومت عطا فرمائی وہ مسلمان ہیں۔ یہودیوں نے صرف 90 سال کے قریب ان کے پاس رہی بیت المقدس کی زمین، اور عیسائیوں کے پاس 70 سال یا 60 سال بہت ہو گیا۔ اور پورے زمانے سے جب سے بیت المقدس بنی ہے اللہ کریم کے توفیق سے، اور صحابی رسول نے پوچھا پیارے محمد اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں اور بیت الحرام میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا 40 سال کا۔ 40 سال کے بعد یہ مسجد بنائی گئی۔ سب سے پہلی مسجد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اللہ کریم نے سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ کیا بنایا؟ مکہ مکرمہ کو بنایا، پھر اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ جب بنا ہے اب تک مسلمانوں کے قبضے میں تھا، صرف 90 سال ان لوگوں کے پاس رہا تقریباً، اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے پاس۔ اس لیے مسلمانوں کا قبل اول پہلے سے بھی تھا اور اب بھی الحمدللہ رہا، اور ہمیشہ وہ کیا رہیں گا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ نہ ہی وہ شہید ہوں گا، ایسی کوئی روایتیں ہیں جس طرح عام طور سے موبائلوں کے اوپر چل رہی ہیں کہ مسجد اقصی شہید کر دی جائیں گی، پھر ایک عالمی جنگ ہوں گی۔ مسجد اقصی کے شہید ہونے کے بارے میں نہ کوئی روایتیں ہیں، نہ ہی کوئی اور چیزیں ہیں اس کے اندر، البتہ کوئی مضبوط چیز نہیں، البتہ جن لوگوں کے بیانات ہیں وہ ان کا تخمینہ ہے، ان کا اندازہ ہے، تجربہ ہے، ورنہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہو کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، اور وہاں پر یہودی کیا بنیں گی؟ ٹیمپل بنے گا، ہیکل سلیمان جو بھی بنیں گی، نہیں الغرض ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہوئی، احادیث کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انہیں کے اللہ تعالیٰ جرائم گرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ہم تم کو جو تعلیمات دیں گے، جو بھی تعلیمات تھی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، ان تمام وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ ان لوگوں نے ان تمام عہد کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی جب میری تعلیمات سن لو گے تو اس کو جا کر بتلانا۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سنی تو انہوں نے کیا کہا جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا چاہو عمل کرو اور جتنا چاہے چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیا وعدہ خلافی بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی نبی اور کوئی رسول تمہارے پاس آ رہا ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، اللہ کے دین کی بات سنا رہا ہے، تو آپ ان کے جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے آرے سے قتل کیا۔ اتنے پیارے اور لاڈلے پیغمبر، اگر دنیا کی پورے کائنات کو جمع کیا جائے اور پیغمبر کی ادنا چیز کو بھی، دھول کو بھی جمع کیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو تم ایک حافظ قرآن خاندان میں پیدا ہونا شرف کی بات ہے، ایک عالم دین کا پیدا ہونا خاندان میں شرف کی بات ہے۔ یہ تو خاندانوں کے اندر پیغمبر کہاں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تمہارے خاندان سے تھے، یہ تمہارے آبا و اجداد تھے، تم نے ان کی قدر نہیں کیے۔
اب جب تمہاری باری آئی تو یہاں سے بھاگ رہے ہو. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی تاوان کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے، نہ ہمارے پیغمبروں نے تم سے چندہ مانگا، نہ روٹی مانگی، نہ بوٹی مانگی، اس کے باوجود تم لوگوں نے ان کو قتل کیا. اور دوسری گمراہی ان کی یہ تھی کہ جب ان کو بات سمجھائی جاتی، جب ان کو نصیحت کی جاتی، جب ان کو ڈرایا جاتا تو وہ کہتے ہم کو سمجھاؤ مت، ہمارا دل بہت پاک ہے، ہم کو سمجھاؤ مت. جب کوئی آدمی ایسا کہیں گا کہ ایک آدمی آ رہا ہے نصیحت کرنے والا، ایک پیغمبر آ رہا ہے، ایک رسول آ رہا ہے، ایک پیارے نبی آ رہے ہیں، جب سمجھانے کے لیے آ رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو مت سمجھاؤ. تو پھر ایسا آدمی گمراہ نہیں رہیں گا تو کیا رہیں گا؟ وہی فرما رہے وقالوا قلوبنا غلف، ہم کو مت سمجھاؤ، ہمارے دل بہت پوتر ہے اور غلاف میں، نہ ہمارے پاس گندگی قریب آتی ہے اور نہ ہی ہم گندگی سے متاثر ہوتے ہیں. گویا کہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر کفر کی مہر کو لگا دی ہے. اور دوسرا جرم عظیم ان کے تمام جرائم میں سے اور ایک جرم یہ ہے، ایک بڑا جرم جو کہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاک اور اللہ کی پیاری اور لاڈلی اور پاکیزہ بندی جن کا نام نامی حضرت مریم علیہ السلام ہے، ان کے اوپر تہمت لگائے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی کون ہے؟ والدہ محترمہ ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے قدرت سے اور اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انوکھے انداز سے پیدا کیا ہے. اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت حضرت مریم علیہ السلام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. یہ بڑی اللہ کی لاڈلی بندی تھی، پیاری بندی تھی اور بڑی تہجد گزار، بڑی دیندار تھی. حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہی تھی. غسل فرمانے کے بعد جوان عمر تھی، اچھی خاصا عمر ہو گئی تھی. جب غسل خانے کے اندر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حمام کے پاس اور شکل میں ظاہر ہوئے ایک انسان کی. تو حضرت مریم علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے. فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو کسی انسان نے دیکھا نہیں، میرے کوئی قریب نہیں آیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گھبرائیے مت، میں اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں کیا مارے؟ پھونک مارے. پھونک مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کیا ہو گیا؟ حمل ہو گیا. حمل ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت فرمائی ہے. جب اپنے گھر کے اندر آئے ہیں، اپنے برادری کے اندر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کے اندر آئے ہیں، تو وہ ڈرنے لگے. اپنی برادری کے پاس جانے لگے، جانے سے پہلے ڈرنے لگے اور یہ کہنے لگے اللہ مجھے وہ لوگ بنی اسرائیل برا بلا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم ایسا کرو کہ تم ان سے کچھ مت کہو. اور پہلے زمانے کے اندر یہ معمول تھا، پہلے زمانے کے اندر یہ عبادت تھی کہ بات نہیں کرنا ہے. پہلے زمانے کا ایک معمول تھا. جس طرح میرا اور آپ کو روزہ کھانا پینا اور جماع سے بچے رہنا ہے، اسی طریقے سے پہلے زمانے کا ایک روزہ تھا کہ بات نہیں کرنا ہے، بات نہیں کرنا ہے. بس حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہے مریم نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کیا کر دی تھی؟ تیرا باپ اچھا، تیرا بھائی اچھا، سب کچھ اچھا تھا، تو نے کیا گندا کام کر دی؟ نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گندا کام کر دیا، گندا کام کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گی. معمولی بات نہیں ہے، ایک پوتر عورت ہے، ایک پاکیزہ بندی ہے، اللہ کی پیاری لاڈلی بندی ہے، اور اس پر اس طریقے الزام لگانا، بہتان لگانا اور اس طریقے پر گناہ کو ٹھہرانا کتنی بڑی بات ہے. آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی ویلو نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. اگر میرے اوپر بھی اگر کوئی دھبا لگا دے گا تو ہماری زندگی برباد ہو جائیں گی. میرا اور آپ کا محلے میں جانا بند ہو جائیں گا، وہ گلی سے جانا بند ہو جائیں گا، اس محلہ چھوڑ کر میں اور آپ چلے جائیں گے. مگر اتنی بڑی اللہ کی پیاری اور لاڈلی بندی کے اوپر کسی نے الزام لگانا، اس لیے الزام لگانا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے پیارے محمد اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 مہینہ پریشان ہوئے الزاموں کی وجہ سے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا، پیارے نبی 1 مہینہ پریشان تھے. اور الزام اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اچھا آدمی بھی اس کے پروپیگنڈے میں آ جاتا. بڑے بڑے صحابہ جن لوگوں نے جنگ بدر کے اندر حصہ لیا تھا، مگر یہ بڑا پروپیگنڈا تھا، ایک دم طوفان پھیل گیا تھا پوری دنیا کے اندر. مطلب اس زمانے میں جو بھی تھا پورا پھیل گیا تھا. بڑے بڑے حضرت مستح اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی بڑے شاعر ہے، اتنے بڑے شاعر ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے نبی کی موجودگی میں ممبر پر کھڑ کر شعر شاعری کی ہیں، بڑے صحابی درجے کے. اور حضرت مستح اور ایک صحابیہ ہے. تو یہ تمام صحابہ ان کے باتوں میں آ گئے. تو الغرض یہ بہت بڑا بہتان، بہت بڑا جرم عظیم ہے جب ان کے اوپر انہوں نے بہتان مانا. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
پیغمبر بنایا تو حضرت مریم نے کہا کہ بھئی مجھ سے بات مت کرو، بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اے مریم تو بھی بڑی عجیب ہے، ایک تو گناہ بھی کیا اور کیا کریں، نعوذ باللہ ہماری زبان میں وہ لوگ بولتے ہیں سینے بھی زوری، کیا مطلب گناہ بھی کرتی ہیں اور اشارہ کس کی طرف کرتی ہے؟ یہ تو بچہ ہے، یہ کہاں سے بات کریں گا؟ مریم السلام نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی، یہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پیدا کیا، انہوں نے بچپن کے اندر جھولے کے اندر ہی بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب ولم یجعلنی نبیا، میں اللہ کا کون ہوں؟ میں اللہ کا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب ولم یجعلنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کریں گا، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے کیا عطا کریں گا؟ کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا، انہوں نے ایک جگہ دوسری جگہ قرآن مقدس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کی جس طرح میں اور آپ بات کرتے بھی، جس طرح آج ہم لڑکپن کے زمانے کے اندر جس طرح میں اور آپ صاف بات کر رہے ہیں نبی، اسی طریقے سے جس طرح لڑکپن کے اندر جوان ہونے کے بعد آدمی صاف ستھری بات کرتا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھلے کے اندر صاف ستھری بات کی۔ ایسا نہیں کہ ابو 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 اشارے میں بات نہیں، بلکہ صاف لفظ کو ظاہر کیا، جو بھی بات کو ظاہر کیا۔ قال انی عبد اللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کا خدا نہیں ہوں۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے؟ قال انی ثالث ثلاثہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ تین خداؤں میں سے ایک پارٹنر ہے، تین خدا مانتے، تینوں کو ملا کے خدا مانتے وہ لوگ، مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ، تینوں کو مل کے خدا ہے ان کے نزدیک، یا جبرائیل، عیسیٰ اور اللہ۔ فرمایا کہ انہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہیں سے ان کا ماننے والوں کا بھرم ٹوٹ جا رہا ہے۔ تو الغرض جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نبوت عطا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بنایا، نبوت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، نبوت عطا کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اور رسول مانو، میں اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کے واسطے جو تعلیمات تھی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، اے عیسیٰ، ہم تجھے تو نعوذ باللہ حلال زیادہ نہیں مانتے، تو پیغمبر کہاں سے مانیں گے؟ مسئلہ تو ہمارا اس پہ ہے کہ ہم تجھے نعوذ باللہ حلال بھی نہیں مانتے، ہم نے تیرے پر الزام لگائے، بہتان مانے، تو نبی کیسے مانیں گے؟ پھر اتنے دشمن ہو گئے، اتنے دشمن ہو گئے، علامان والحفیظ، اتنے زیادہ دشمن ہو گئے کہ یہ جو لوگ جہاں پر یہودی بستے تھے، یہودی جہاں پر رہتے تھے، ان یہودیوں نے اپنے گورنر کے پاس جا کر پنچایت کی، پولیس تھانے میں اپلین داخل کی اور یہ گزارش کی کہ اس بندے کو پکڑو، اگر تم اس بندے کو نہیں پکڑیں گے تو ہم اس بندے کو پکڑ کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو جب اس کے سامنے گیا چھوٹے بندے کے پاس، تو اس نے بڑی عدالت میں بھیجا ہے بندہ کہ یہ مقدمہ آیا ہے، تو بڑے بندے نے کہا کہ یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، ہوتے رہتے، چلتے رہتا، ان کو کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کر کے کام چلاؤ۔ وہ ویسے ہی کیا، اس بندے نے نظر انداز کیا اور اپنا کام چلایا۔ پھر ان لوگوں نے احتجاج کیا، ان کے علماء نے، ان کے لالچی علماء نے، تمام نے احتجاج کیا، اور بڑے بڑے عابدوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم ان کی گرفت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کو سولی پر لٹکائیں گے۔ پھر اس کے سامنے تمام معاملہ گیا، انہوں نے یہ بات کو پیش کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بندے کو ختم کرنے کی وجہ سے اگر فساد ختم ہوتا ہے تو ایک بندے کو سولی پر لٹکا دو۔ ارے معلوم ہونا چاہیے وہ بندہ کون ہے، وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا لاڈلا اور اللہ کا پیارا اور اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے وہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر لٹکانے کے لیے آئے ہیں، اور ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اس پولیس والوں کو جو اس زمانے کی تھی گورنمنٹ حکومت، ان کو معلوم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً ایک مرتبہ کو دیکھے ہوں گے ان لوگوں نے، اور ان کی زبان بھی الگ تھی، ان کی زبان بھی الگ تھی، ان کی یہودیوں کی عبرانی تھی، ان کی زبان الگ تھی، جس کی وجہ سے جب ان کے پیچھے لگا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک ذلیل، ایک بدترین شخص، منافق شخص، جس کا نام کیا تھا؟ شمعون۔ کیا نام تھا؟ شمعون، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ تھا کیا اصل میں؟ منافق تھا۔ جب ادھر کا ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب یہودیوں کے ساتھ ہو گیا تو ان کے ساتھ ہی ہو جاتا تھا۔ جب اس کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کریم نے اپنی قدرت کا انوکھا انداز دکھایا اور اللہ تعالیٰ نمونہ دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل کس کو دے دیا؟ شمعون کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جب داخل ہوئے کمرے کے اندر، دیکھے، انہوں نے جب پکڑا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں شمعون ہوں، شمعون، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، پولیس والوں نے، ہر چور یہی بولتا ہے،
ہر چور یہ نہیں بولتا کہ میں چور ہوں. سب اپنے آپ کو پوتر ظاہر کرتے ہیں. ڈاکو بھی اپنے آپ کو پوتر ظاہر کرتا ہے, بلکہ تو ہی عیسیٰ علیہ السلام جو بھی ہے نعوذ باللہ اس کو پکڑے سالے اور کیا کرے. یہ ہے منافقت کا انجام. دنیا میں سزا بھگتنا پڑی. پھر بعد الغرض جو بھی مسئلہ ہوا, پھر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی بات تو صحیح ہے, وہ کہنے والا بندہ تو مسئلہ دیکھا جب گیا تو شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی تھی, اور دھڑ تو ہمارے بندے کی سر پہ تھا, دھڑ ہمارے یہودیوں کے سر کا تھا, جو بھی ان کا تھا ہوگا. جس طرح کا کلر رہتا ہے, مثال کے طور پر ہمارے پاس کا کلر الگ ہے, یو پی میں تھوڑی دور جائیں گے ادھر کا کلر الگ ہے, فلسطین کے وہاں کے لوگوں کا کلر الگ ہے, عرب کے لوگوں کا کلر الگ ہے. معلوم ہو جاتا ہے کہاں کا بندہ ہے. چائنا والوں کا الگ ہے, دیکھتے ہیں اور معلوم ہوتا. ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً یار وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا بندہ ہوں تمہارا بندہ ہوں, شکل تو ان کی جیسی تھی پر ہاتھ پیر ہمارے سر کے تھے. پھر ان لوگوں نے کہا, یہودیوں نے کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیے, اور عیسائیوں نے کہا کہ پکڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور سولی پہ لٹکا دیے ان کے زمانے کے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے ہمارے وجہ سے, تو گویا کہ ہمارے گناہ معاف. اب جو بھی جرم کریں گے تو ہم کو کیا ہوگا, جہنم گنم خبر کا عذاب, ٹینشن گنشن کیوں نہیں ہے. کیوں؟ ہماری وجہ سے بدلہ کون لے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے وجہ سے سزا بھگت گئے, جس کی وجہ سے ہم کو کوئی اب جرم کتنے بھی کرو کالے کرتوت تو ہم کو کیا سزا گزا نہیں ملنے والی ہے. اور یہودیوں کو یہ گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا تم اختلاف کرتے رہو, حق بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی سولی پر چڑھے اور نہ ہی قتل کیے گئے. وہ کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمان پر موجود ہے, اللہ کریم کے دربار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا مسلم عقیدہ ہے, یہ بہت پیارا عقیدہ ہے. اس کے بارے میں شک کرنا, اس کے اندر ڈگمگ اپنا خیال رکھنا بہت ایمان کے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے کہ آج کل بہت لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں, میں مہدی ہوں, میں فلاں ہوں. اس لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پیارے پیغمبر ہے, وہ ان قریب دنیا کے اندر نازل ہونے والے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے پیارے محمد اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نبی ہونے کی حیثیت سے یا امتی ہونے کی حیثیت سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے, نبی ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سے نبی ہے؟ آخری نبی. ہمارے نبی بعد کوئی نبی آئیں گا کیا؟ نہیں. تو فوراً ہم سے یہ کہتے ہیں یہودی جبہ کبا پہن کر آئیں گے, داڑھی رکھ کر آئیں گے, نماز کے چٹے لگے رہیں گے, مسواک رہیں گا, اور پیجامہ تو ٹخنی کے اوپر رہیں گا. یہ تمام کے تمام سنتی لباس کے اندر آ کر ہم سے کوئی گمان سوال کریں گا. جب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ہمارے نبی کے بعد, تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں؟ ہم یہ کہیں گے, اور ہمارے پاس مفتی صاحب نے, ہمارے عالم صاحب نے بتایا تو آئیں گے. جب پھر نبی حدیث میں یہ کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پھر آئیں گے. تو ہمارا یہ جواب ہے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, نیا نبی نہیں آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کون سے نبی ہے؟ پرانے نبی. اور مرزا غلام احمد قادیانی پرانا ہے کہ نیا ہے؟ نیا ہے. اس وجہ سے ہم غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی مانتے ہیں, اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں وہ لوگ دعوے بھی کرتے ہیں اور ایسی موٹی موٹی باتیں لا کے امت مسلمہ کو پھنساتے ہیں. اس لیے ہم کو اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنا ہے. اللہ کریم ان کو دمشق کے مینارے پر مسجد اموی ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گا. بعض روایت میں جو مضبوط روایت ہے اس میں یہ ہے کہ فجر کے وقت نازل ہوں گے, اور بعض موبائل کے اندر ہمارے سامنے ایک بندے نے لا کر پیش کیا کہ عصر کے وقت نازل ہوں گے. مگر تفسیر کے اندر جو ہم نے جس تفسیر کے اندر مطالعہ کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام جو نازل ہوں گے وہ کب نازل ہوں گے؟ فجر کی نماز کے وقت نازل ہوں گی. تکبیر تحریمہ ہو, تکبیر کہی جا چکی ہوں گی, نماز ان قریب کھڑے ہونے ہی والی ہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شور سنائی دیں گا. مشرق کے مینارے پر اتریں گے, دمشق کی جامع مسجد کے اوپر, مسجد اموی کے اوپر آئیں گے. وہاں تک آنے کے بعد, وہاں سے کہاں پر آ رہے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے آ رہے ہیں. پھر یہاں پر آنے کے بعد سیڑھی لگانا پڑے گی. یہاں پر آنے کے بعد سیڑھی کا انتظام کریں گے. کیوں بھائی؟ وہاں سے آپ تو ماشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں, یہاں سے اتنا کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر بتانا ہے کہ جو دنیا کا نظام چلے گا وہ اسباب کے ساتھ چلے گا, اور اوپر کا نظام جو چلے گا وہ بغیر اسباب کے چلے گا. سمجھے بات؟ اوپر بغیر اسباب کے سب, اور یہاں پر سب اسباب ہے, اور اس کے نیچے بھی اسباب نہیں. اس لیے دنیا کے اندر نیچے خبر کے گڈھے کے اندر جائیں گے نا, خبر کے اندر جانے کے بعد فرشتہ ہم سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے؟ سوال پہلے سوال کیا تھا؟ من ربو کا, اس کا من نبی ہوگا اور من دین ہوگا. یہ تو اسلام ہے. اور فرمایا تھا اور ہمارے نبی کے قبر مبارک سے پردہ ہٹایا جاتا, اور اس کے بعد یعنی جو درمیان کی جتنی زمین ہے وہ تمام کو ہٹا دیا جاتا, کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی فاصلے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
زمین آسمان اللہ کے نزدیک برابر ہے، رات و دن برابر ہے، تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا، اور فرشتے کہتے ہیں، وہ جو منکر نکیر سوال جواب کرنے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ من حاضر رجل، یعنی ہمارے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، نبی تو نہیں کہیں گے، نبی بولیں گے تو فوری جواب دے دیں گا، فرمایا ان کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں، یہ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو اسلام کا ماننے والا ہوں گا، اللہ سے محبت پیارے سے کرنے والا ہوں گا، وہ یہ ضرور کہیں گا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جو نہیں ماننے والے کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، یہودی ہوں گے، وہ کہیں گے مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ تمام کے تمام معاملات ہوں گے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ دیکھو بھائیوں، چاہے کہیں پر بھی دفن ہو، چاہے دفن کہیں پر بھی ہو، چاہے کون سے بھی قبرستان کے اندر دفن ہو، زمین کے اوپر فاصلے ہے، زمین کے نیچے فاصلے نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ یہاں پر دفن ہو رہے ہیں اس زمین کے اوپر، تو اللہ کریم پوری زمین کے فاصلے کو ختم کر دے گا، اور مدینہ کی سرزمین کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کر دیں گا، ہمارے نبی کا ہم کو دیدار ہو جائیں گے۔ اس کے استاد محترم فرماتے تھے کہ مسئلہ یہ ہوتا کہ ہمارے آبا و اجداد، اصل اتنی بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے، یہ مسئلہ یہ ہوتا کہ آبا و اجداد کا وطن وہ تھا، ہمارے مثال کے طور لاتور تھا، جو بھی تھا، جو بھی وہاں سے ہم لوگ آئے تھے، یا نادر تھا، یا جو بھی ہمارا آبا و اجداد کا وطن ہوتا ہے، یا کسی وطن میں ہم سفر کے لیے گئے ہیں، یہ تمام مراحل وہاں پر پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ حالانکہ جہاں پر آدمی کا انتقال ہو جائے اس کو وہیں پر دفن کرنا چاہیے، وہاں سے نقل کرنا۔ ہاں البتہ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی مسئلے مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، اور جو بھی مسائل مجبوریاں آ رہی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہم کو شریعت تعلیم دیتی جہاں پر انتقال ہوا وہیں پر اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں دیکھو بھائی، جہاں پر انتقال ہوگا وہیں پر اس کو دفن کیا جائے گا، اس کو منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو دیوبند کا جو قبرستان ہے نا، وہ بڑا ہے نا، وہاں پہ اللہ والے ہیں، بہت بڑے بڑے اللہ والے، حسین مدنی ہے، مولانا قاسم نانوتی ہے، اور مولانا طیب صاحب، بڑے بڑے اللہ والے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں بڑا دین کا کام کیا ہے۔ تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمارا بھی ابا کا انتقال وہاں پر ڈالو، وہاں پر ڈالو، دفنانے کی کوشش کرتے۔ استاد محترم فرماتے کہ بھائی تم شریعت کے خلاف کیوں کام کرتے؟ زمین کے اوپر فاصلے ہے، یہ زمین کے نیچے کوئی فاصلہ نہیں ہے، چاہے دفن وہاں پر ہو۔ اس لیے اللہ کریم کا ایک بڑا معجزہ ہے، یہ بات ان کی نقل کر رہا ہوں جن کی کتاب ہے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم ان کی قبر کو کروڑوں بار رحمتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، جنت کی کھڑکی کھول دے۔ بڑا اچھا انداز تھا۔ 2020 میں لاک ڈاؤن کے اندر انتقال ہوا۔ رہنے والے اصلاً پالن پور کے تھے، گجرات ہے نا، گجرات میں پالن پور بول کے وہاں کا اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، دیکھو یہ پالن پوری ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ پالن پور کے رہنے والے تھے اصلاً، اللہ کریم کی دین کی محنت کے واسطے دیوبند کے اندر آ گئے، وہاں پر بس گئے، اپنے بچوں کا کاروبار بھی بنائے، گھر وغیرہ بھی لے لیے، اور انتقال کہاں پر ہو رہا ہے؟ کہاں پر انتقال؟ راجدھانی کیا ہے ہماری؟ نہیں یہ اپنی راجدھانی ممبئی، تو وہاں پر حضرت کا انتقال ہے، وہاں پر انتقال اور لاک ڈاؤن کے اندر۔ اور بندے کتنے ہیں؟ 6 یا 7۔ ایک درس کے اندر، ان کے ایک درس کے اندر لوگ پوری دنیا سے ان کا درس سننے کے لیے آتے تھے، پوری دنیا سے تقریباً 2500 کم سے کم طلبہ ان کے ایک درس میں رہتے تھے۔ پر اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کا قدرت کا نظام ہے۔ حضرت فرماتے کہ میرا جہاں انتقال ہوں گا وہیں میری جنازہ۔ اور وہ مولانا طیب صاحب بھی آپ پسند ہے نا، خطنی کے جو امام صاحب تھے، مولانا طیب صاحب بخاری، ان کا بھی جہاں انتقال ہوا وہیں پر دفن کیا گیا۔ ان کی بھی مولانا خطنی صاحب وہی نا، وہاں ان کی بھی میرے خیال سے ممبئی میں تھے نا، ان کو بھی لے کر آئے یہاں۔ تو بولتے بھائی شریعت کے خلاف نہیں، وہ کتنے پکے تھے وہ تو۔ مولانا عبداللہ صاحب کا بھی انتقال جہاں پر ہوا، جہاں پر جس کا انتقال ہوا یہی شریعت کا اصول ہے، یہی شریعت کا ضابطہ ہے۔ وہی بات لمبی ہوتی چلی گئی، حضرت بتانا یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ بھی عنقریب آئیں گے۔ بعد میں یہ ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد دجال آئیں گا، وہ تو دجال کا معلوم ہی ہے۔ دجال آنے کے بعد، دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام نہیں، یہ بات بھی دھیان سن لو۔ اصل ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ دجال کو ٹیکنالوجی صاحب ہے، جس طرح فرانس اور کیا ہے اس کے بعد امریکہ کا اور فرانس کا کا پھر دونوں کو ملا دے رہے لوگ، اور اس کو کیا بولے ٹیکنالوجی ہے۔ حالانکہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، دجال ایک انسان کا بچہ ہے، دجال خود پیدا ہوا ایک انسان ہے۔ ہمارے سرکار نہیں ہو، وہ زیادہ کافر ہے، اور دجال آلریڈی پیدا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نظام ہے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ اور دجال ایک ایسا بڑا فتنہ ہے حضرت، ایسا بڑا فتنہ ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ اللہ دجال کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا، دجال سے ڈرو، دجال سے بچو، دجال سے بچو، دجال سے بچو۔ بڑا فتنہ ہے یہ، بہت بڑا فتنہ ہے۔
تو اس لیے دجال کے فتنے سے بچنا چاہیے. اس لیے ہمارے ایک حاجی عبد الوکیل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو انہوں نے فرماتے کہ دجال کا جب فتنہ ظاہر ہوگا اور اس کے پاس روٹی، پانی، کھانا، راشن، غلہ، راشن کارڈ، آدھار کارڈ، الیکشن کارڈ، پوری کے پورے اس کے پاس ہے. مثال کے طور پر پورا پیسہ اس کے پاس ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس رہیں گی، سب چیزیں اس کے پاس رہنے کی وجہ سے انسان کھانے کو ترسے گا، اور جب کھانا اس کو دیں گا جو اس کو کیا مانے گا؟ خدا مانے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور عطا کریں گے کہ ایک انسان کو کھڑا چیریں گا، دو ٹکڑے کریں گا کہ انسان کو، دو ٹکڑے کے بعد کریں گا کہ جڑ جائیں گا انسان. ایک بستی میں آئیں گا، کیا ہوا بھائی؟ ارے کیا ہوگا، 2 سال سے پیری کرے مگر کھیت نہیں آ رہا. فرمایا آ جا، تو پورا آ جائیں گے کھیت. ایک ہریالے باغ رہیں گا، پوری لہلہاتی پوری کھیتی رہیں گی، کاٹنے کے قریب رہیں گی، جل جا، پورا جل جائے گا. ایسی ٹائم پر کس کا ایمان مضبوط رہے گا؟ اور ہم تو یہاں عاملوں کے چکروں میں پورا بیچ ڈال دیں. الامان والی حفیظ، یہ کرنا پر تمہارا علاج کہیں نہیں ہوگا. وہ پنڈت کے پاس جانے کے بعد کہاں جانے کا بولو، علاج کر کے دو. کیا نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے، سب کریں گے. ہم رشتہ داروں کو توڑ دیں گے، خاندان والوں کو توڑ دیں گے، سب کچھ لڑ سکتے، اچھا کر کے دے دو، تم بھی کر سکتے، تمہارا علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور جن کا نظریہ یہ تو پھر تو ہاں مگر اتنی طاقت اس کے پاس رہیں گے، ایک بار ماریں گا دوسری بار زندہ کریں گے، اس کے بعد وہ نہیں کر سکتا. ایک ڈرامہ، ایک ہی بار طاقت رہیں گے اس کے پاس. تم یہ کہیں گے اس کو بھی وہ ڈرامہ نہیں، ایک ہی بار طاقت رہیں گے اس کے پاس. 40 دن رہیں گا، ایک دن اس کا ہے تو 1 سال کریں گا، پھر 1 مہینے کریں گے، 1 ہفتے کریں گا، پھر روزمرہ کے دن رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اسپیشل بلائیں گے، حضرت جی آپ آئیے. اور حضرت مہدی سے کہیں گے آپ تھوڑا ہٹ جائیے، اب تمہارا کام نہیں ہے، دجال ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور باب لد ہے ایک جگہ، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو برچی کے ذریعے سے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. اور دجال جو ہے 3 جگہ پر نہیں جائیں گا، ایک ہے مکہ مکرمہ، اور دوسرا ہمارے نبی کا شہر، اور تیسرا شام کا علاقہ. یہ اسی پاک زمین ہے، یہ کوئی عام زمین نہیں ہے. فلسطین کی زمین کوئی عام زمین نہیں ہے، اور سب کو جمع ہونا ہے وہ زمین کے اوپر. مسئلہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کے فیصلوں کا مسئلہ ہے. یہ مسجد کا جو لوگ اس میں حصہ لگا رہے وہ ماشاءاللہ بہت اللہ کے نزدیک سرخرو ہے. جو حصہ نہیں لگا رہے، جو فکر نہیں کر رہے نا، وہ بڑے خسارے میں اس موقع پر. الغرض عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. پھر بعد میں یہودی، اس زمانے میں جو یہودی ہے، جو عیسائی رہیں گے، پورے عیسائی کیا دیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑ جائیں گے، کیونکہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آتے ہوئے سور کو مار دیں گے، صلیب کو قتل کر دیں گے. تو پورے عیسائی بھاگ کر کہاں پر آ جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. ہمارے نبی کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہو جائے گا. پھر اس کے 40 سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو نازل فرما دیں گا. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دیے ہیں. پھر بعد میں ایک بات ہے اس کے اندر کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، کیونکہ بنی اسرائیل جو کس کے اولاد ہے آپ کو تو معلوم ہوگا، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل جو چلیے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک ہے اسحاق اور دوسرے کے بیٹے کا نام اسماعیل. اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، صرف ہمارے نبی. اسحاق علیہ السلام جو ہے ان سے ہے اسحاق، اور اسحاق سے جو پیدا ہوئے پوری بنی اسرائیل پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کے 12 بچے، یہ 12 بچوں کے اللہ تعالیٰ نے خوب اولاد کی پرورش کرے. 4 بچے بہت مقبول ہے. ایک بیٹے کا نام تھا اس کا یہودا. وہ یہودا سے کیا چلا ہے؟ جیسے حیدرآباد ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ حیدرآبادی. تو یہ نسبت لگا دی، اس کا نام تھا یہودا، اس کو کیا لگا دیے؟ وہی پورے خاندان سے چلا. وہ نبی 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 ہزاروں نبی آئے، اور ایک دن میں ان لوگوں نے 70 کے قریب نبی کو نعوذ باللہ مارے، ایک دن کے اندر. اور ہمارے نبی کے جو تھے اسماعیل علیہ السلام، صرف ہمارے نبی آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے نا، ان کو اصل میں بیماری ہو گئی تھی، عرق النسیاء کی بیماری ہو گئی تھی. ہاں، عرق النساء کی یہ بیماری ہو گئی تھی. بیماری آج بھی میرے خیال سے رہتی، آج بھی ہے، اور بیماری کا کم علاج ہوتا. ابھی ایک حکیم صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج جو حیدرآباد کے اندر جو 4 مینار ہے، مکہ مسجد ہے، مکہ مسجد کے سامنے جو ہسپتال ہے، بڑا دواخانہ ہے، اس کا نام دارالشفا ہے. مکہ مسجد کے ایک دم سامنے جو پرانی بلڈنگ ہے بڑی، تو انہوں نے بتایا حکیم صاحب نے، اس کا عرق النساء کا علاج وہاں پر ہے. یہ بہت اس کا کم علاج ہوتا ہے یہاں پہ عام طور سے اس کا علاج. اور میرے خیال سے وہ درد کہیں یہاں پر کمر وغیرہ میں رہتا،
ان سے میں نے تحقیق کیا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا علاج صرف وہیں پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اس کا علاج بہت کم جگہ ہوتا، وہ ہے ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ میں اونٹ کا دودھ اور گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا دودھ اور گوشت میں نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر انہوں نے مطلب بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، وہ بیماری کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کی اولاد میں بھی بات سرایت کر گئی، ان لوگوں نے چھوڑتے 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 گویا کہ پورا ہی چھوڑ دیا، ان لوگوں نے اس کو کیا سمجھا، حرام سمجھ لیا اپنے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا کیا، ان کی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے حرام کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ناخون والے جانور ہیں، جس طرح جن کا ناخون ثابت ناخون ہے، جیسے نہیں ثابت جس کے دو ٹکڑے نہیں رہتے، جیسے اونٹ پورا ایک کھر، جس کے کھر یعنی ثابت کھر رہتا، شتر مرغ یہ اور اونٹ، اس کے ثابت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ تمام جانوروں کو حرام قرار دیا، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام ٹھہرایا جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہے تو جانور کی چربی کو حرام کیا تھا، کیا کیا تھا؟ چربی کو، حالانکہ چربی تو حرام رہی تو اور اچھا ہے ہمارے لیے، تو یہ ہے نا، جو جس گوشت کے اندر ہمارے پاس چربی آ جائیں گے وہ گر ستیاناش خراب، حالانکہ چربی اللہ کی نعمت ہے، وہ تو نعمت سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیوں سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس لیے وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو پیٹ ہے نا یہ 20 سال اور 30 سال اور 50 اور 60 سال سے عادی ہو گیا وہ تیل کھانے کا، آپ اگر اس کو چربی کھلائیں گے تو دونوں کے جھگڑے ہو جائیں گے، اور دونوں کے اندر کمپرمائز ہونے کے لیے ایک زمانہ لگے گا، ایک مسائل ہے، مطلب تھوڑے دن لگیں گے، کیونکہ ہم عادی ہو گئے نا ایک بناوٹی تیل کھانے کی آج، اور اللہ کی طرف سے مستقل ایک تیل ہے گوشت کے لیے، یہ تیل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمت تھی چربی کے ان کے اوپر حرام ٹھہرا دیا، وہی بات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو حرام کیا ان پاکیزہ چیزوں کو بھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کے اوپر چربی کے اوپر، چربی وغیرہ؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بہت جرائم کیے، مستقل جرم 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 کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو چربی جیسے عظیم الشان نعمت ہے اس کو حرام ٹھہرا دیا، اس لیے کوشش کرنا چاہیے تھوڑی بہت چربی کھانا چاہیے۔ اور یہی ہے کہ وہ لوگ سود بھی لیتے تھے، بیاج بھی لیتے تھے، سٹا بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے وہ تمام کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ بس یہاں تک ایک دو لائنیں بس پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہے جن کے اندر تقویٰ ہے، ڈرتے ہیں، کچھ اور زیادہ نہیں تھے، بہت کم، یعنی 100 میں سے ایک بندہ ان میں کا ایمان لایا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ مقدس صحابی رسول، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شرف عطا فرمایا اور بڑے عالم دین تھے، اور انہوں یہودی میں سے سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہودی آ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے ہو گئے، جب عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن سلام کہا اللہ کے نبی ان کو میرے بارے میں پوچھو کہ میں کیسا آدمی ہوں، اللہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا واہ واہ کیا کہنے، وہ تو شیر ہے، شیر، وہ بھی شیر اور شیر کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی شیر تھا، اتنا شریف آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے۔ فرمایا جب انہوں نے یہ کہا تمام چیزیں کہی، عبداللہ بن سلام آئے انٹری کرے، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہا یہ بھی خبیث ہے، نعوذ باللہ، اس کا باپ بھی خبیث ہے، یہ بھی خبیث ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہی یہ کچھ لوگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی، نماز کو قائم کر زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت میں جو لوگ ایسے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب سنؤتیہم، سنؤتی منے جلدی اجر دینا، سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر، اے پیارے محمد اقدس صلی اللہ تعالی وسلم، یہ یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن مقدس آپ کے اوپر آسمان سے ایک دفعہ کیوں نہیں اترا، یہ سوال تھا نا ان کا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے آپ گھبرائیے مت، تحقیق کے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوال کیے، اس سے بڑے بڑے سوال کیے اے موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، ہاں لے کر آئے، کس کی ہے؟ اللہ کی، ہم کو کیا معلوم اللہ کی ہے یا نہیں؟ اب جب اللہ کے پاس گئے بات سن لیے، بات اللہ کی، بات تو سنی مگر اللہ نے کرے یا شیطان نے کرا یا فرشتے نے کرا، یہ کیا معلوم؟ فرمایا اللہ کو دکھاؤ، کتنے بڑے بڑے سوال ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پیارے محمد تم مت گھبراؤ، اس سے بڑے بڑے سوال اکبر، فقالو ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کو اے ٹو زیڈ دیکھیں گے آمنے سامنے، فاخذتہم الصاعقہ، جب ان لوگوں نے جب ایسا مطالبہ کیا اللہ کی طرف سے کیا آئی، آسمان سے کیا آتی؟ بجلی، کڑک آئی، ان کو پکڑ لیا، تو پھر کیا ہوئے وہ پورے کے پورے، ثم اتخذوا العجل، پھر جب ان کو اتنی تمام باتیں ہونے کے بعد جب گھر کو لوٹے ہیں تو انہوں نے کیا بنایا؟ بچڑے کو
کیا بنایا؟ معبود. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم جب واضح دلیل آ گئی، کتاب آ گئی، سب چیز آ گئی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اس کے باوجود انہوں نے کیا بنایا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنایا. بچڑے کو معبود کیسا بنایا وہ بھی آپ کو تھوڑا معلوم ہوگا شاید. بچڑے کو کیسے معبود بنایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی نام ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بندہ جو بنایا جس کا نام سامری تھا اس کا نام بھی موسیٰ ہے. عجیب مسئلہ ہے. یہ موسیٰ ہے تو اللہ کا کیا مقام و مرتبہ پانے والا ہے، اور یہ موسیٰ ذلیل ٹھہرا. یہ سامری جو ہے نا اس کا بھی نام موسیٰ ہے، بولتے نہیں ہیں. عجیب مسئلہ ہے یہ بھی ایک. اور یہ موسیٰ یہ جو ہے سامری، یہ وہ بندہ تھا جس کی پرورش فرشتوں نے کرے، اور حضرت موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش کون کیا؟ اور کہاں پر پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ یہ دشمن کے گھر میں پلے تو اللہ کی محبت میں ترقی کر گئے. یہ فرشتوں کے ہاتھ سے پل کے بھی ذلیل ہو گیا. اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا بندے کے، تو فرشتوں نے اس کو دودھ پلایا، فرشتوں نے اس کا انتظام کیا. اللہ کریم کتنا معاف کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے فرشتوں سے اس کو انسیت تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دیا تھا، ویسی جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں پر ان کے گھوڑے کے پیر پڑتے تھے وہ جانتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر جس مٹی پہ پڑتے ہیں وہ مٹی کے اندر ایک جاذبیت آتی، تر و تازگی آتی، کشش آتی. تو اس نے ویسے ہی کیا. بنی اسرائیل سے کہا تم آئے نا وہاں سے، اور یہ چور تھے لپے لچنگے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے جو تھے فرعون کے لوگ، ان سے کہا کہ تھوڑا زیور بتا، فنکشن میں جا رہے ہیں، فنکشن جا رہے ہیں، تھوڑا زیور ان سے لے لیا، اور راتوں رات وہاں سے نکل کر آ گئے ان کا زیور لے کے. جب زیور لے کر آئے تو سامری نے کہا تم نے ان سے زیور لے کر آئے نا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں لے کر آؤ. وہ میرے پاس دے دو. زیور لے لیا، اور جو گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی تھی وہ اٹھایا اور اس کا پچھڑا بنایا، اس کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے ٹائ کی اس کے اندر سے آنے لگی. ان لوگوں نے پھر سامری نے کہا او ہو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام خدا کو ڈھونڈنے وہاں گئے، اور خدا یہاں ہے موسیٰ علیہ السلام کا. نعوذ باللہ. پھر لوگوں نے بچڑے کی وہی پورا واقعہ ہو گیا. اس کے اندر وہی ہے فاخذتهم الصاعقہ، ان بچڑے کو معاف بنا دیا. ان کے بعد فعفونا عن ذلک، اللہ کریم نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا کہ جس نے بچڑے کی معبود کی عبادت کیا تھا، مثال کے طور چنو نے کیا تھا تو منو اس کا بھائی، اور منو نے نہیں کیا تھا تو چنو کو منو مارے گا، خاندان والا خاندان والے کو مارے گا. چنو دونوں بھائی ہیں، چنو اور منو. تو چنو نے کرا تو منو ہتھیار لے کر اس کے بھائی چنو کو مارے گا. اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا خاندان والا خاندان والے کو مارے گا. اللہ تعالیٰ نے تمام کو اس کے اندر فعفونا عن ذلک، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد معاف کیا. وآتینا موسیٰ سلطان، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اور واضح دلیل نشانی عطا فرمائی. ورفعنا، جب انہوں نے انکار کر دیا ہماری کتاب کو لینے کا، اللہ نے ان کے اوپر کیا کو رکھ دیا؟ پہاڑ کو رکھ دیا. بمیثاقہم، ان کے وعدے کی وجہ سے. وقلنا لہم ادخلوا الباب، اور اللہ نے فرمایا کہ اس دروازے میں، کہاں پر؟ بیت المقدس کے اندر داخل ہوا. کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے اور حتۃ توبہ کر. وقلنا لہم لا تعدوا، اور اللہ نے کہا کہ تم ہفتے کے سلسلے میں آگے مت بڑھو. اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو ویسے ہی میرے اور آپ کو اس لیے یہ وعدہ کرو انشاءاللہ، عہد کرو انشاءاللہ تعالی جمعہ کی بے حرمتی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جمعہ کی پابندی کرنے کا اہتمام کرو. اللہ کی طرف سے جمعہ بہت بڑی چیز ہے. میں جلدی عرض کر رہا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ایک دن دیا تھا، خاص طور سے ہفتے کا دن. ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، اور خاص طور سے ہاں مچھی کا کاروبار، مچھی کے. مگر یہ لوگ بڑے، معلوم ہے آپ کو، یہودی ہے، ماننے والے قوم نہیں ہے. ان لوگوں نے اس سے ایک دن پہلے کیا کیا اطراف میں ایک آلے بنانا اور باؤنڈری بنانا، ایک نالیاں بنانا شروع کر دیے، اور وہاں پر مچھلی پکڑنا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بے حرمتی مت کرو، یہ عبادت کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن یعنی ہفتے کا دن ہے، اس کی بے حرمتی مت کرو. ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ دیکھو پورا دن ان کے واسطے تھا، ہمارے واسطے جمعہ کا ہے. اس لیے فرمایا جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار مت کرو. کھانا پینا اسی طرح کاروبار کرنا سب کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے حتی الامکان جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اس لیے ہم یہ کوشش کرتے کہ جمعہ کی اذان زیادہ سے زیادہ لیٹ دے. اگر جمعہ کی اذان ہم چاہتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ نے کہا کہ جلدی اذان دے دو. میں نے کہا کہ اگر جلدی اذان دے دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، لیٹ آئیں گے. اس لیے اذان جہاں تک ہو سکے ہم لیٹ دینے کی کوشش. اس لیے بعض مساجد میں پہلے بیان ہو رہا، پھر دیکھیں گے نا آپ نے، پہلے بیان ہو رہا وہاں پر اور اس کے بعد اذان ہو رہی، پہلے بیان ہو جا رہا تاکہ گناہگار نہیں ہو. اس لیے جمعہ کی قدردانی کرنا چاہیے. وہی فرما رہے کہ جمعہ کی ناخدمت واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور اللہ نے ان سے اس سے بڑے بڑے وعدے لیا تھا. فبما نقضهم، پس ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی.
اور ان کے اللہ کا آیاتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر کسی گناہ کے، وقولہم اور ان لوگوں کے اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہم کو سمجھاؤ مت، بل طبع اللہ علیہا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کی کفر کی، پس ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر گنے چنے لوگ، وہ بھی کفرہم اور ان کے اس بات کی وجہ سے کہ مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھائے۔ قتل کون کر رہے تھے؟ یہودی، اور سولی پر کون چڑھا رہے تھے؟ عیسائی۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ سولی پر چڑھنا، ان کا نظریہ کیا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ دونوں کے طریقے اللہ نے فرمایا نہ قتل ہوئے نہ سولی، ولکن شبیہ لہم مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ اختیار کر دی، ان کے اوپر شک میں ڈال دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بلا شبہ وہ لوگ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے اختلاف کر رہے ہیں وہ اس کے اندر شک میں پڑے ہوئے، وَمَا لَهُم بِهِ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اٹکل پچو۔ ان کا یہ گمان ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، اور ان کا یہ گمان یہ کہ سولی پر چڑھ گئے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا اور یقینی اور سچی پکی بات یہ کہ وہ قتل نہیں بلکہ اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو اٹھا دیا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، دوسری جگہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ گھبرا مت، میں تجھے پہلے موت دوں گا، وہاں پہ جملہ ہے پہلے موت دوں گا پھر اٹھاؤں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ موت دوں گا پھر، حالانکہ پہلے اٹھانا آنا پھر موت آنا، مگر قرآن میں کیا ہے وہاں پہ؟ اے عیسیٰ تو گھبرا مت، میں تجھے کیا کروں گا؟ پہلے موت کا لفظ ہے، اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ حالانکہ پہلے اٹھایا جاتا پھر موت دی جاتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے پہلے تسلی دیا، کیونکہ یہودی پھر گھیرے ڈالے ہوئے گھر کے باہر، اللہ نے فرمایا عیسیٰ گھبرا رہے کیوں؟ ہم تم کو موت دیں گے، یہ موت نہیں دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ عیسیٰ گھبراتے کیوں ہو؟ تم کو مارنے کو آئے، یقیناً مارنے کو آئے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کی وجہ سے تمہاری موت ہو جائیں گی، موت ہم دیں گے یہ نہیں۔ اب دل کو سکون آ جب اللہ موت دینے والا، ان کے ہاتھ سے موت نہیں ہونے والی، میری فطری موت ہونے والی ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹینشن ہٹ گیا، پھر اللہ نے اٹھا دیا۔ پہلے دل ٹھنڈا ہوا، پھر اللہ نے، لوگ اس کے شک میں پڑے ہوئے تھے اس لیے میں نے آپ سے دور کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ وکان اللہ کا عظیم الشان ہے، وہ عزیز ہے، حکمت والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اور یہودیوں میں سے کچھ وہ ہے، اور یہودیوں میں سے نہیں ہے مگر ان میں سے، یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کے اوپر ایمان لانے، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نا ان کے اوپر ایمان لانے، ویوم القیامت اور عیسیٰ علیہ السلام خود یہ بات کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے میرے اوپر ایمان لے گئے۔ وہ بھی ظلم، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہم نے ان کے اوپر حرام کیا تھا پاکیزہ چیزوں کو جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ کیوں اللہ نے حرام کیا؟ اس لیے کہ ان کے اکثر اللہ تعالیٰ کے راستے کی روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال چیزوں کو کیا تھا؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور وہ سود لیتے تھے، بیاج بٹا کر دیتے، وَقَدْ نُهُوا اور ان کو روکا گیا تھا برے مالوں کے کھانے سے، یہودیوں کا یعنی یتیموں کے مال کھانے سے، اسی طریقے سے نہ ہڑپ کرنے سے، اسی طریقے سے جائزت ہڑپ کرنے سے، چوری کے کھانے سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہے، ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں اس چیزوں پر جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ کے اوپر یعنی قرآن، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، ان تورات، انجیل، زبور جو بھی ہے، اور نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ کا دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الاخر اور ایمان لانے والے آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان قریب اجر عطا کریں گا۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح، سنیں گے نا آپ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے، اور دجال جو آئیں گا اس کو بھی مسیح کہتے، وہ بھی مسیح اور یہ بھی مسیح۔ فرق کیا ہے پھر؟ فرق مسیح کا مطلب ایک تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر۔ ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں، مسیح پہلے کیا کرتے؟ وضو میں منہ دھوتے، فرائض کیا ہے؟ فرائض منہ دھونا، اور دوسرا ہاتھ دھونا، اور تیسرا مسح یعنی ہاتھ پھیرنا، اس کو بولتے پھیرنا، اس کو بولتے مسیح، مسح، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ قدرت اور یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے گنجے کے اوپر تو اللہ کیا کرتے؟ اگر نابینا کے سر کے اوپر، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے تو اس کو کیا ہو جائیں گے؟ بینائی۔ تو اس کی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ پھیرنا، مسیح کے معنی کیا آتے ہیں؟ وہ پھیرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ، کوڑی کا مریض ہے اس کو پھیر دے کیا ہو گیا؟ اس کا کوڑاپن۔ اور دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟
دجال کو اس لیے مسیح کہتے ہیں، مسیح کے دوسرے اس کا جو صیغہ مصدر آتا ہے، جس کے مصدر کے معنی آتے گھومنا. کیا معنی آتے؟ سیاحت، معنی سیر و تفریح بولتے ہیں، سیاحت بولتے ہیں نا، سیر و تفریح کریں گے، جس کے معنی گھومنا. اور دجال کیا کریں گا؟ پوری دنیا گھومیں گا، پوری دنیا، خالی 3 جگہ چھوڑ کر. تو جس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح. ان کو بھی مسیح اور ان کو بھی مسیح. سمجھ میں آ گیا دونوں فرق؟ فرق کا واضح ہونا ضروری تھا، بس یہ چیز اس کے اندر ضروری تھی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو قرآن مقدس سمجھنے سمجھانے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.